DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے عربیہ TV سے خصوصی طور پر گفتگو کی ہے اور اپنی اس گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاک بھارت تناؤ کو سمجھنے کے لیے پس منظر میں جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ DGISPR کی جانب سے اس انٹرویو کے دوران یہ کہا گیا۔ بھارتی ترجمان وزارت خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا کہ تفتیش ابھی جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ ہوا ہے۔ حکومت نے بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شہری رحمان، ہینا ربانی کھر، فیصل سبزواری اور جلیل عباس جیلانی وفد کا حصہ ہوں گے۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز میں خطے میں بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے رابطہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے درخواست کی کہ میں ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کروں گا۔ وفد کی قیادت کرتے ہوئے دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کروں گا۔ مجھے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ میں مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی صدر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے جنگ بندی مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران 2 طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ کہا کہ پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ مسلح افواج نے دشمن کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان جنگ بندی مفاہمت برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہے گا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کا حل پائیدار امن کی کلید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کے دورے کی دعوت قبول کر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے بدترین شکست کے بعد مودی اندر سے ٹوٹ گیا ہے، مایوسی اور بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارتی وزیر اعظم شکست کی شرمندگی کا غصہ نہتے کشمیریوں پر نکال رہا ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے زبردستی اعتراف بیانی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ بھارتی یونیورسٹیوں سے کشمیری طلبہ کو نکال کر ڈگریاں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ چین کا J-10 امریکی F-16 طیاروں کی برآمدات کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور پاکستان کے حالیہ تنازع میں چینی ہتھیاروں اور جنگی طیاروں نے مغرب کی توقعات سے کہیں زیادہ کارکردگی دکھائی ہے۔ چین کے PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس J-10 جنگی طیارہ بھارت کی ابتدائی پیش قدمی کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب رہا ہے۔ رپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ چین کی کوششیں ہیں کہ وہ J-10 کو امریکی ساختہ طیارہ F-16 کا حقیقی حریف بنائے۔ اگر چینی کمپنیاں امریکی F-16 کی فروخت میں خلل ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ امریکہ کے دفاعی شعبے کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بھارت نے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا سہارا لے کر پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت نے نہ صرف پاکستان کے خلاف جارحیت کی بلکہ نہتے معصوم شہریوں کو ہدف کا نشانہ بھی بنایا۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر مارشل AK بھارتی نے خود اعتراف کیا کہ اگر سویلینز مارے بھی گئے ہیں تو ان کو گننا ہمارا کام نہیں۔ 15 معصوم بچے، 7 خواتین اور 18 مرد بھی شامل تھے۔ بھارتی جارحیت سے 121 پاکستانی شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ ویلکم بیک۔ لکی مروت میں تھانہ صدر کی حدود میں گاؤں بیگو خیل پر شدت پسندوں کا حملہ۔ امن کمیٹی کا ایک رکن جاں بحق نامعلوم افراد نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ امن کمیٹی کی بروقت جوابی فائرنگ سے نامعلوم مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں۔ لکی مروت میں تھانہ صدر کی حدود میں گاؤں بیگو خیل پر شدت پسندوں کا حملہ امن پسند کمیٹی کا ایک رکن جاں بحق ہوا ہے جبکہ نامعلوم افراد نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ امن کمیٹی کی بروقت جوابی فائرنگ سے نامعلوم مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں۔ کراچی کے علاقہ اورنگی ٹاؤن میں پولیس کی زیر نگرانی چلائے جانے والے اصلاحی مرکز پر منشیات فروشوں کا حملہ۔ منشیات فروشوں نے اصلاحی مرکز میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ پولیس کے مطابق اصلاحی سینٹر میں موجود پولیس افسر اور اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حملہ آوروں نے اصلاحی سینٹر میں کھڑی سرکاری گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا۔ منشیات فروشوں نے اصلاحی سینٹر کے کمرے کے دروازے توڑ دیے۔ حملہ آور زیر علاج نشے کے عادی 117 افراد کو چھڑا کر لے گئے۔
इंतजामिया के मुताबिक इस्लाही मरकज़ कई सालों से नशे के आदी अफराद को इलाज के बाद कारआमद शहरी बना चुका है। मनशियात फरोशों के हमले का मकसद मनशियात की फ़रोख्त को बढ़ाना है। इस्लाही मरकज़ के कायम होने के बाद यहाँ मनशियात की फ़रोख्त में गैर मामूली कमी वाक़ हुई थी। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बढ़ेंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का इम्कान है। FBR माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। बात करने के लिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना में ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास मुतालिक? जी, आइंदा माली साल 2025-26 का वफाकी बजट तकरीबन 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया गया है, जिसमें आइंदा माली साल FBR विफाक को 14,307 अरब रुपए टैक्स जमा करके देगा। जो दस्तावेज हैं उसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल के नए बजट में FBR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,153 अरब रुपए और सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इसी तरह FBR कस्टम ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए और पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। रवां माली साल की निस्बत अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन जो PDL है उसमें 400 से 500 अरब का इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए रहने का तखमीना लगाया गया है और सूबों को भी ये कहा गया है कि विफाक को 1,220 अरब रुपए का सरप्लस देंगे। अगर बात कर ली जाए बजट के खदोखाल की तो आइंदा माली साल के दौरान कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना है। इसके अलावा अगर बात कर लिया डेवलपमेंट बजट की तो आइंदा माली साल के दौरान विफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो है जिसमें तरक्याती मंसूबों पर तकरीबन 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया है और इसी तरह आइंदा माली साल के दौरान का जो फाइनेंसिंग गैप होगा, जो बजट डेफिसिट होगा, उसको पूरा करने के लिए 6,588 अरब रुपए का कर्ज भी हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। अगर बात कर ली जाए बजट के देगर मुदस्सिर, आप हमें मजमूई तौर पर बजट से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। वफाकी बजट पेश होने के बाद KP हुकूमत 15 जून तक अपना बजट पेश करेगी। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम 8 से 10% बढ़ाने की तजवीज़। नए तरक्याती मनसूबों का हजम 10% से बढ़ाकर 20% करने का फैसला महकमा खजाने की जानिब से ये बताया गया है। इसके अलावा नए तरक्याती मनसूबों का दौरानिया 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। अगले माली साल बजट में 7 मेगा प्रोजेक्ट्स भी शामिल करने का फैसला। मेगा प्रोजेक्ट्स में सूबे भर में ट्रांसमिशन लाइन और जुनूबी अजला के लिए पेशावर DI खान मोटरवे शामिल हैं। महकमा खजाने की जानिब से ये भी बताया गया है कि चश्मा राइट बैंक कैनाल, लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी का क़याम भी मेगा प्रोजेक्ट में शामिल होगा। बेशतर मेगा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में शुरू किया जाएगा।